علی آلہ وصحبہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ 2459 نمبر حدیث پاک تک پہنچا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ 4 خصلتیں جس میں ہوں وہ منافق ہوگا۔ خصلت مینز عادت، یا ایک ہم کہتے ہیں اچھی یا بری خوبی، اسے بھی خصلت سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو گویا کہ جس میں یہ 4 عادتیں ہوں یا 4 قسم کے وصف پائے جائیں، سرکار نے فرمایا وہ منافق ہوگا۔ اور جن میں ان 4 خصلتوں میں سے ایک خصلت ہو، اس میں ایک نفاق کی خصلت ہوگی، حتیٰ کہ وہ اس خصلت کو چھوڑ دے۔ تو وہ 4 کیا ہیں وہ ہم بیان کرتے ہیں۔ یہ پہلے بھی حدیث آ چکی ہے، تو اس میں گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفاق یعنی منافقت یا منافق کی خصلتیں بیان فرمائی ہیں، اور یہ ہم پہلے بھی آپ کو تھوڑی وضاحت کر چکے ہیں، دوبارہ کر دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کچھ لوگ ایسے تھے، مدینہ منورہ میں جب سرکار ہجرت فرما کر آئے، جو پہلے یہود تھے یا مشرک تھے، لیکن جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو مسلمانوں اور آپ کی طرف سے اس خوف کی وجہ سے کہ اگر جنگ ہوئی تو ہمیں پکڑ لیا جائے گا، قید کیا جائے گا، پھر ہمارے ساتھ دیگر مسائل ہوں گے، انہوں نے، اور پھر مسلمانوں کو فتوحات ہوں گی تو ہمیں بھی فائدہ ہوگا، اس قسم کی سوچوں کے پیش نظر بظاہر کلمہ پڑھ لیا اور دل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے منکر ہی رہے۔ یہ وہ لوگ تھے جو منافق کہلاتے تھے، اور یہ منافق اعتقادی تھے، یعنی منافقین اعتقادیہ، جو اعتقاد اپنے یقین کے اعتبار سے منافق تھے، کیونکہ ظاہر میں کلمہ پڑھتے تھے، نبی کریم کو مانتے تھے، اقرار کرتے تھے کہ آپ کی نبوت اور رسالت کا اقرار کرتے، لیکن دل سے انکار کرتے تھے۔ تو یہ تو ہیں حقیقتاً منافق اعتقادیہ، اور ایک ہیں منافق عملی، جو اس دور میں بھی تھے، یعنی جیسے منافقین کے اندر وہ عادات تھیں، اور بعد میں بہت سے ایسے ہوئے کہ جو اعتقاد کے اعتبار سے تو بالکل درست تھے، مومن تھے، یعنی دل سے، ظاہر سے، باطن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تسلیم کرتے ہیں یا کرتے تھے، لیکن ان کا عمل جو تھا وہ ان منافقین اعتقادیہ کے مطابق ہوا۔ انہیں کہتے ہیں منافقین عملی۔ یہ آج کل کے دور میں جو ہم کلمہ گو لوگ ہیں، مسلمان ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، یا اگر بے عملی ہے بھی تو بہرحال اقرار تو ہم کرتے ہیں کہ اللہ کی وحدانیت کا، نبی کریم کی رسالت کا، قرآن و اسلام کے حق ہونے کا اقرار کرتے ہیں، اس اعتبار سے مسلمان تو ہیں، لیکن ہمارے اعمال ان منافقین اعتقادیہ کی مثل ہیں بعض اوقات، اس وجہ سے ایسے لوگوں کو منافق عملی کہیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے نفاق اعتقادی سے یا اصلی نفاق سے نجات دی ہے تو ہمارے اندر وہ علامات بھی نہیں ہونی چاہیے، نشانی بھی نہیں ہونی چاہیے جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے منافقین میں پائی جاتی تھیں، کہ اگر ایک آدمی برا ہے تو اس کے افعال اور اعمال سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ اگر ہم برائی سے بچیں تو برائی کے نام سے بھی بچیں، ورنہ کہتے ہیں نا بد سے ہے بدنام برا، کہ برائی نہ کرے آدمی، لیکن جب اس طرح کے برے دوستوں کی صحبت میں بیٹھے، گندی عادات اختیار کرے، چاہے مکمل طور پہ خود اس میں انوالو نہ ہو، تو وہ بھی بدنام ہو جاتا ہے۔ اور یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیز پسند نہیں فرماتے کہ کوئی شخص ایک مومن ہو اور عادتیں اس کی منافقوں کی طرح ہوں۔ خصوصاً جو میری سسٹرز مجھے سماعت فرما رہی ہیں، آپ کو بھی غور سے ان باتوں کو سننا چاہیے، کیونکہ مرد برے ہیں لیکن خواتین کے اندر بھی بہت برائی موجود ہوتی ہے، اور اس قسم کی چیزیں ہماری بہنیں جلدی اختیار کر لیتی ہیں۔ تو مرد ہوں یا عورت، آپ ہوں یا میں، ہم میں سے ہر ایک کو اپنا احتساب کر کے ان عادات کو دیکھنا چاہیے کہ مجھ میں ہیں کہ نہیں، اور ہوں تو پوری قوت سے اس کو دور کرنا چاہیے۔ ایسے ہی جو ہمارے قریبی لوگ ہیں، اگر ان میں یہ عادات ہیں تو ان سے دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اگر وہ دور نہ کریں تو جن سے ہم دور ہو سکتے ہیں ان سے دور ہو جائیں اور انہیں اپنی ذات سے دور کر دیں۔ چنانچہ سرکار نے فرمایا کہ پہلی تو یہ کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، دوسری جب وعدہ کرے تو اس کے خلاف کرے، اور جب عہد کرے یعنی کوئی ایگریمنٹ کرے تو اس کو توڑ دے، اور جب جھگڑا کرے تو بد زبانی کرے۔
تو 4 چیزیں ہیں۔ پہلا، بات کرے تو جھوٹ بولے، یعنی اس کی عادت میں جھوٹ شامل ہو جائے۔ جھوٹ کہتے ہیں خلاف واقع بات کو بیان کرنا، یعنی جو چیز واقع نہیں ہوئی اس کو کہنا۔ ایک شخص نہیں مرا لیکن کوئی آ کے کہتا ہے وہ تو مر گیا، یہ جھوٹ ہے کیونکہ وہ واقع نہیں ہوا اس کا مرنا اور ہم کہہ رہے ہیں۔ تو یہ جھوٹ ہمارے ہاں بہت زیادہ رائج ہو چکا ہے۔ گھروں کے اندر عموماً بیوی شوہر سے، شوہر بیوی سے، ماں باپ بچوں سے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں اور بچے ماں باپ سے، اساتذہ اسٹوڈنٹ سے، اسٹوڈنٹس اپنے ٹیچر سے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، باس ماتحت سے، ماتحت باس سے جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، اور اس طرح خواتین آپس میں جھوٹ بولتی ہیں۔ دکاندار سودا بیچتے ہوئے جھوٹ بولتا ہے، بچوں کی شادی کر رہے ہوتے ہیں، لڑکا نکما ترین ہوتا ہے لیکن ماں باپ کہتے ہیں اس سے بہترین لڑکا آپ کو کہیں نہیں ملے گا، اور لڑکی کو آتا جاتا کچھ نہیں ہے، اور ان کی والدہ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ میری بچی سے زیادہ سلیقہ مند آپ کو کہیں پر بھی نہیں ملے گی، کھانا تو ایسے بناتی ہے کہ آپ انگلیاں چاٹتے رہ جائیں، حالانکہ اس نے کبھی انڈا بھی نہیں ابالا ہوتا۔ یہ جو ہمارے ہاں جھوٹ سرائیت کر گیا ہے کہ ہم ایسے ڈھیٹ ہو کے بولتے ہیں جھوٹ، اور بالکل مطلب حیا کو ایک سائیڈ پر رکھ کر، غیرت کو ذبح کر کے، اور ہمیں کوئی اس پہ ندامت اور شرمندگی نہیں ہوتی ہے، اور مطلب اس عادت کو منتقل کر رہے ہیں اپنی آنے والی نسلوں میں۔ یہ چیز بالکل غلط ہوتی ہے۔ جب ایک شخص جھوٹا معروف ہو جاتا ہے تو اس کی وہ قدر و قیمت اور ویلیو نہیں رہتی مومنین کے دل میں جو ایک مومن کو دوسرے کے دل میں پیدا کرنی چاہیے۔ ہم اپنے آپ کو اس طرح بعض اوقات ذلت پر پیش کر دیتے ہیں جو شریعت کو بالکل ناپسند ہے۔ ہاں، بعض مقامات ایسے ہیں جو اس سے مستثنیٰ ہیں، جیسے 2 مسلمان ہیں ان کے بیچ میں صلح کروانا مقصود و اخلاص کے ساتھ تو تھوڑے بہت جھوٹ بولنے کی اجازت ہوتی ہے۔ اس طور پر کہ اگر یہ زید ہے یہ عمر ہے، دونوں لڑ بیٹھے، تو میں زید کے پاس جا کر کہوں یار عمر تو آپ کی بہت تعریف کر رہا تھا اور وہ اپنے کیے پہ شرمندہ بھی ہے، حالانکہ نہیں ہے لیکن میں اس کو کہوں، اس سے اس کا دل نرم پڑے، پھر ادھر جا کے اس کو کہوں کہ زید تو ایسا کہہ رہا تھا، آپ کے بارے میں بہت اچھے کمنٹس پاس کر رہا تھا اور وہ نہیں چاہتا کہ یہ ہماری ناراضگی طویل ہو، تو دونوں کو پھر نرم کر کے پھر قریب کرنے کی کوشش کی جائے، اور عمومی طور پہ اس طرح صلح ہو جاتی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں صلح نہیں کرواتے بلکہ تیلیاں لے کر جلا کے جو چنگاری ہوتی ہے اس کے اندر پھینکتے ہیں تاکہ آگ بھڑکے، لڑواتے ہیں اور جا کے جھوٹ گرم مسالے لگاتے ہیں، تمہیں نہیں پتہ تمہاری پیٹھ پیچھے کیا کیا بولا اس نے، اور یہ وہ کہہ رہا تمہیں یہ کہا، اس کو بولیں گے تمہیں یہ کہا، اسے بولیں گے تمہیں یہ کہا، اور ایسا لڑائی جھگڑا اور بڑھوا دیتے ہیں۔ یہ غلط ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی کی جان جانے کا اندیشہ ہو، کسی کے مال کے ضائع ہو جانے کا اندیشہ ہو، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اب کوئی ہیلا بہانہ کر کے، کوئی زو مانی سی بات کر کے مطلب حل نہیں ہوگا بلکہ صراحتاً جھوٹ بولنا پڑے گا، تو یہاں پر بھی گنجائش ہوتی ہے۔ جیسے کسی شخص کو بارے میں اگر سچ بول دیا جائے تو لوگ اس کو قتل کر دیں گے، اور اس کی خطا کوئی اتنی بڑی بھی نہیں ہے، تو پھر ہمیں اس کا پردہ رکھنا چاہیے۔ جیسے کوئی آ کے پوچھے، فقہا نے لکھا ہے واضح طور پہ کہ ایک آدمی چھپا ہوا ہے، اور کچھ لوگ آ کے پوچھیں کہ وہ کہاں ہے، تو صاف منع کر دیں کہ مجھے نہیں پتہ، جبکہ یقین ہو کہ یہ اس کو قتل کر دیں گے، اور اس کا قصور بھی کوئی اتنا بڑا نہ ہو۔ اگر واقعی وہ قصوروار ہے، کوئی خدا نخواستہ دہشت گرد قسم کا آدمی ہے، تو پھر تو نہیں چھوڑیں گے، پھر تو اس کو قانون نافذ کرنے والے نافذ کرنے والوں کے حوالے کریں گے۔ اب پردہ پوشی کرنا تو یہ تو سہولت کاری ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی اس طرح تخریب کاری کرنے والے پکڑے جاتے ہیں تو جتنے سہولت کار ہوتے ہیں وہ بھی مارے جاتے ہیں۔ تو اس طرح کی بات کی نہیں کہہ رہا ہوں، ایک عام صورتحال کے اندر ہمیں مدد کر دینی چاہیے۔ اس کے علاوہ جھوٹ ہے، اس سے نفرت کریں۔ جب تک ہم نفرت نہیں کریں گے برائی کے ساتھ، یہ ہم سے دور نہیں ہوگی۔ ہم تو جھوٹ کو اپنے سہارا بنائے ہوئے ہیں، اپنی جھوٹی عزت بنانے کے لیے، مفادات حاصل کرنے کے لیے، نقصانات سے محفوظ رہنے کے لیے، اپنے سودے بیچنے کے لیے۔ حالانکہ حدیث بھی گزری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جھوٹی قسم سودا تو بکوا دیتی ہے لیکن برکت کو ختم کر دیتی ہے، اور میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کی طرف نظر نہیں فرمائے گا، یعنی نظر رحمت نہیں فرمائے گا، ناراض ہوگا۔ تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اور جیسے ہم آپ کو سمجھاتے ہیں، ہمارا مذہب بھی ہمیں بہت پیارے انداز سے سمجھاتا ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہماری طبیعت میں اتنی راسخ ہو چکی ہوتی ہیں، اتنی جڑ پکڑ چکی ہوتی ہیں کہ ان کو ایک دم ختم کرنا مشکل ہوتا ہے۔ تو اگر ہم کسی کو کہیں جھوٹ بولنے بولتے یار میں تو نہیں رہ سکتا جھوٹ، یار اتنا جھوٹ نکلتا ہے زبان سے غیر ارادی طور پر، تو ہم اجازت تو نہیں دیں گے کہ آپ چلو جھوٹ بول لو، بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ آپ غور کریں کتنا جھوٹ بولتے تھے۔ اگر 100 باتوں میں جھوٹ بولتے تھے، یار اس کو پیچھے لاؤ، 90 تک لے کر آؤ، 90 تک لاؤ، ہمت کرو، 4-5 جگہوں پہ تو سچ بول دو۔ اس کا فائدہ ہوگا کہ جب 5-10 جگہ پہ انسان سچ بولے گا اور جھوٹ کو چھوڑے گا
تو اسے جھوٹ چھوڑنے سے ایک نورانیت حاصل ہوگی، ایک مضبوطی حاصل ہوگی۔ ابھی جو جھوٹ بولنے کے سلسلے میں وہ نفس و شیطان کے سامنے ایک بالکل مجبور محض بن چکا ہے، بے بس لاچار، جیسے ہاتھ باندھ دیو منہ سے جھوٹ نکلوا رہے ہوں، وہ اس کو یقین آئے گا کہ نہیں، میں نفس و شیطان سے لڑ سکتا ہوں۔ اسی سے نورانیت پیدا ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد اور 10 کم کریں اور کریں، ایک وقت آئے گا کہ بالکل زیرو پہ چیز آ جائے گی اور آدمی سوائے سچ کے اور کچھ نہیں کہے گا۔ دوسرا ارشاد فرمایا کہ جب وعدہ کرے تو اس کے خلاف کرے، چنانچہ یہ وعدہ خلافی کی عادت بھی نکالیں۔ وعدے کا مطلب ہوتا ہے کسی مستقبل میں کسی کام کا پختہ اقرار کرنا۔ جیسے مثال کے طور پہ کسی نے کہا کل ملو گے، میں نے کہا میں ملوں گا، بس یہ میں نے کہا ملوں گا، یہی وعدہ ہے۔ اس لیے لفظ وعدہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے کوئی گواہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے لفظ انشاءاللہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اچھا انشاءاللہ کل ملوں گا، نہیں، آپ نے کہا کہ میں ملوں گا، یہ وعدہ، اور اس وعدے کو پورا کرنا چاہیے۔ یار مجھے وہ چیز دے دیں، اچھا کل لے لینا مجھ سے، میں دے دوں گا، لیکن کل بولتے ہیں۔ ہمارے کالج میں جب ہم لوگ تھے تو آوارگر قسم کے لڑکے کہا کرتے تھے یار کل تو کبھی نہیں آتی، تو واقعی وہ جو وعدے والی کل ہے وہ کبھی نہیں آتی۔ جھوٹ بولتے ہیں، گویا کہ جھوٹا وعدہ کر رہے ہوتے ہیں، پہلے ہی دل میں ارادہ ہوتا ہے، اور یہ اگر آپ کہیں کہ میرا تو پہلے ارادہ نہیں تھا وعدہ یہ پورا کرنے کا اقرار، تو پھر یہ نفاق ہے، یہ منافقت ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ دھوکہ ہے۔ آپ نے دھوکہ دیا نا سامنے والے کو، اچھا میں کل مل لوں گا، اور ارادہ یہ ہے کہ کل تو میں جا رہا ہوں کہیں آؤٹ آف سٹی، وہ بیچارہ وہاں ویٹ کر رہا ہے، آپ وہاں نکل گئے، پھر اس نے کالیں کی 10 5 20، پھر ایک کال اٹینڈ کرے، کہا یار معذرت چاہتا ہوں مجھے ایمرجنسی نکلنا پڑ گیا۔ ایمرجنسی کا لفظ کہتے ہیں تاکہ ایموشنلی وہ بیچارہ کچھ اور نہ کہہ سکے۔ یہ تو اس طرح وعدہ خلافی بالکل صحیح نہیں ہے، وعدہ ہمیں پورا کرنا چاہیے، اور جب عہد کرے تو اس کو توڑ دے، یعنی باقاعدہ کوئی ایگریمنٹ، ایک تو ہوتا ہے پرسن ٹو پرسن کر رہے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے پورا قوموں کے درمیان معاہدات ہوتے ہیں، کمپنیز کے درمیان ہوتے ہیں، کاروباری ڈیلنگز ہوتی ہیں، اس میں ہم لکھتے ہیں اور باقاعدہ طے کرتے ہیں بہت سارے معاملات، ٹرمز اینڈ کنڈیشنز، اور بعض اوقات تو پرسن ٹو پرسن بھی ہوتا ہے کہ جیسے میں آپ سے مکان خرید رہا ہوں اور اس میں بیانہ ہم دے دیتے ہیں، یہاں پہ ہمارے یہاں بیانہ معروف ہے تو اس کے فارم فل کر لیتے ہیں، یہ ایک عہد ہو گیا کہ میں آپ کو دوں گا، اور بعد میں اس سے پلٹ جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ جب آپ ایجاب و قبول کر لیتے ہیں، جیسے میں آفر کرتا ہوں یہ ایجاب ہوگا، جب آپ اس کو قبول کر لیتے ہیں اس کو قبول کہتے ہیں، اور ایجاب و قبول کے بعد خریدنے والے کا بیچنے والے کے مال پر اور بیچنے والے کا خریدنے والے کے مال پر حق ملکیت ثابت ہو جاتا ہے۔ اب یہ دوسرے کی مرضی کے بغیر ختم نہیں کر سکتے۔ اگر آپ دوسرے کی مرضی کے بغیر ختم کرتے ہیں تو گویا کہ جو حق آپ کے مال پر تھا آپ نے اس کے حق کو باطل کر دیا، اور دوسرے کا حق ادا نہ کرنا یہ گناہ ہوتا ہے، اور اس میں آخرت میں گرفت ہے۔ اور آج کل بہت زیادہ عہد شکنی بھی ہو رہی ہے، اس پر بھی ہمیں توجہ کرنی چاہیے۔ یہ عہد شکنی کی ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے جیسے بچوں کی منگنیاں کر دیتے ہیں، یہ ایک عہد ہوتا ہے، وعدہ بھی ہے اس میں، عہد کا پہلو میں باقاعدہ بیٹھتے ہیں جی، منگنی کی رسم بھی ہو گئی، انگوٹھی پہنا دی، تاریخ بھی دے دی، لیکن بعد اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پھر کوئی اور رشتہ بہت اچھا سمجھ میں آ جاتا ہے اور وہاں پر کوئی کمی کوتاہی، تو ان میں پہلے کوئی کمی نہیں تھی، بہت اچھے لوگ تھے، لیکن اب جب دوسری جگہ اچھا ملا تو ان سے برا کوئی نہیں تھا، کریت کے ان کے اندر سے خرابیاں نکالیں گے، اور بعد اوقات تو صاحب علم لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں وہ جی لالچی قسم کے لوگ ہیں۔ ہمیں محسوس ہوا ہے کہ بہت لالچی قسم کے لوگ ہیں اور وہ صحیح نہیں ہیں، عورتیں بے پردہ ہیں، حالانکہ پہلے ہاں کہہ دیا تھا، بے پردگی خود اپنے گھر میں بھی ہے، لیکن یہ کہ اپنی مرضی کے موافق فتویٰ لینے کے لیے کسی صاحب علم کی ہاں کروا لینے کے لیے تاکہ قلبی لحاظ سے مطمئن بھی رہیں، ضمیر بھی مطمئن رہے کہ بھئی ہم نے دیکھو نا وجوہات کی بنا پہ چھوڑا، اور ہم نے پہلے پوچھ لیا تھا ایک عالم صاحب سے، مفتی صاحب سے، تو اب یہ دوسری جگہ کرتے ہیں، یہ بالکل غلط ہوتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے نکاح کے پیغام پر نکاح کا پیغام نہ دے، یعنی اگر دو کے درمیان کوئی ایسی بات چل رہی ہے نکاح کی اور ہمیں معلوم ہے تو آپ اپنا نکاح کا پیغام نہیں بھیج سکتے جب تک کہ ان کے درمیان بات یس یا نو تک نہ پہنچ جائے، وہ ہو جائے پھر بھیجیں۔ اور ہمارے ہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فلاں کی بچی بہت اچھی ہے اور فلاں نے رشتہ بھیجا ہوا ہے، ہم یہاں سے رشتہ بھیج دیتے ہیں، کسی کے ذریعے ان کو منع کر دیں، ہمیں کروا دیں، تو یہ صورتحال بہت غلط ہے۔ اور آخر میں فرمایا جب جھگڑا کرے تو بد زبانی کرے، بد زبانی مطلب گالی گلوچ پر اتر آئے، سامنے والے کے شان کے خلاف الفاظ کہے، توہین والے الفاظ کہے، اور یہ آپ دیکھیں ہمارے یہاں ہے، تھوڑا بھی جھگڑا ہوگا تو چھوٹی گالی پہ تو مطمئن ہی نہیں ہوتے،
اور گالی نہ دینے پر کبھی دل میں مطلب باطن جو ہے وہ پرسکون ہی نہیں رہتا. جب تک ماں بہن کی 2-4 گندی گالیاں نہیں دیتے غصہ تب تک ٹھنڈا نہیں ہوتا. یہ آپ اکثر پھڈوں میں دیکھ لیجئے, یا جب تک ہاتھ نہیں مار لیں گے تب تک سکون نہیں ملے گا, اور اگر ویسے چلے گئے تو اندر کھچ ہوتی رہے گی, اور کچھ کمی رہ گئی, کچھ مارنا چاہیے تھا, کوئی گالی بکنی چاہیے تھی. بلکہ بعض تو خواتین ایسی ہوتی ہیں جو گھر کے مردوں کو اکساتی ہیں کہ تم مرد ہو کہ کون ہو, وہ تمہیں برا بھلا کہتا تم سن کر آ گئے. یعنی کیا کرتا, سر پھاڑ دیتا اینٹ مار کے. وہ چاہتی ہیں کہ ہاں تم یہی کرنا چاہیے تھا, مردانگی کا اظہار کرنا چاہیے تھا. حالانکہ یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف فرمائے, میں آپ کے لیے بھی دعا کرتا ہوں. ہو جاتے ہیں کبھی مسائل ہو جاتے ہیں, ہمیں صبر اور سکون سے اس کو فیس کرنا چاہیے. جھگڑنا کوئی بری چیز نہیں ہوتی, بعض اوقات معقول وجہ پہ بھی جھگڑا ہوتا ہے, لیکن اس میں طریقہ کار اسلامی ملحوظ رکھنا چاہیے کہ آپ سخت لہجے میں گفتگو کر سکتے ہیں, آواز لاؤڈ ہو جاتی ہے, تھوڑی سی اونچی ہو جاتی ہے, لاؤڈلی ساؤنڈ میں آپ گفتگو کر رہے ہیں, اونچی آواز میں بات کر رہے ہیں, لیکن بد تہذیبی کی طرف نہ جائیں. مار پیٹ, گالی گلوچ, گندے قسم کے الفاظ, الزام تراشیاں, کہ جب وہ ہوتا ہے تو پتہ ہے نہیں کہ کون ہے, اس کی والدہ پہ الزام لگا دیا, والد پر. یہ تمام چیزیں منافقین کی علامت میں شمار ہوتی ہیں. ہم میں سے جو بھی اپنے اندر محسوس کرتا ہے کہ یہ عادت ہے, اس عادت کو ختم کرنے کی کوشش کریں, اور ہر چیز اس کی ضد سے ختم ہوتی ہے. اگر جھوٹ کی عادت ہے تو سچ بولنا شروع کریں, وعدہ خلافی کی عادت ہے تو وعدے پورے کرنا شروع کریں, اور جتنے وعدے توڑے ہیں ان لوگوں سے معذرتیں کریں. اگر عہد توڑنے کی عادت ہے کہ ایگریمنٹ کر لیتے ہیں, توڑ دیتے ہیں, بہت بڑا گناہ کرتے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں. جن لوگوں سے ایگریمنٹ توڑا ان کی دل آزاریاں ہوئیں, ان سے معافی مانگیں, اور آئندہ یا تو کریں نہیں, اور کریں تو اچھی طرح مشاورت کر کے سوچ سمجھ کے کریں, اور پیچھے نہ ہٹیں. اور کبھی خدا نخواستہ جھگڑا ہونے نہیں چاہیے, اور ہو جائے حتیٰ کہ میاں بیوی کے درمیان بھی, تو بالکل تہذیب کے دائرے میں رہ کے گفتگو کریں, منافقانہ روش اختیار نہ کریں. یہ تو باہر کے میں نے مثال دی, ورنہ گھر کے اندر بعض اوقات بیوی شوہر کو گالیاں بک رہی ہوتی ہے, اور شوہر بیوی کو. پھر شوہر اکثر چونکہ تھوڑا طاقتور ہوتا ہے, تو جب وہ گالیاں بک رہا ہوتا ہے تو بیوی سنے تو ٹھیک ہے, لیکن اگر بیوی نے جواب میں گالی دے دی تو پھر ہاتھ چلے گا, اور پھر اس کا انجام بڑا دردناک ہوتا ہے کہ طلاقوں تک نوبت پہنچ جاتی ہے. لڑکی میکے میں بتاتی ہے, لڑکی والے آگے وہ پھر مارتے پیٹتے ہیں, پھر یہاں سے ہوتا ہے اور بڑا ہنگامہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم جو کچھ سنا اس پر خاص مجھ گناہگار کو بھی اور آپ سب کو بھی عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ